سب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ دوران نماز سجدے میں جاتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنا، اور وہ بھی دونوں ہاتھوں سے بالخصوص، تو اس بارے میں نماز کے لیے کیا حکم ہے کہ نماز آپ کی درست ہو جائے گی؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سمیٹنے سے منع فرمایا ہے. لہذا اگر کوئی شخص سجدے میں جاتے ہوئے کپڑا سمیٹ لیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا اور گناہ گار ہوگا. اچھا، یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بسا اوقات جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو کپڑے سمیٹے جاتے ہیں، کپڑے درست کیے جاتے ہیں. تو اگر یہ عمل کلیل کے ساتھ کیا جائے، جیسے کپڑا اگر چپک جائے جلد کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اگر ایک ہاتھ سے کپڑا درست کیا جائے اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہاتھ اگر استعمال کیے جائیں گے تو وہ عمل کثیر کی تعریف میں آ کر نماز کو فاسد کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا دونوں ہاتھ استعمال نہ کیے جائیں، ایک ہاتھ سے کپڑا درست کیا جا سکتا ہے. تو مفتی صاحب، یہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مسئلہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ بھئی دونوں ہاتھ سے اگر کپڑا سمیٹ رہے ہیں تو یہ عمل کثیر میں آئے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. تو ہم نے تو دیکھا ہے لوگ رومال کو ایسے ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جو جبہ پہنا ہوا اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس میں بھی نماز ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 968 نمبر حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز میں سکون اختیار کرو. لہذا دونوں ہاتھوں سے اپنے رومال کو ٹھیک کرنا، دونوں ہاتھوں سے جبہ ٹھیک کرنا، یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر کے ساتھ ساتھ یہ نماز میں عدم سکونت بھی ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرو. لہذا اس عمل کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. دونوں ہاتھ اٹھانا یہ عمل کثیر میں آتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا اہم مسئلہ بیان کیا ہے. اب چاہے وہ کسی بھی مسجد میں امامت کروا رہا ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل کثیر کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے رومال ٹھیک کر رہا ہے اور جبہ بار بار ٹھیک کر رہا ہے دونوں ہاتھوں سے، تو پھر ظاہر بات ہے حدیث پاک کی روشنی میں مفتی صاحب نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا ہے. ہمیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر امام اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے تو ہمیں پھر احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنی نماز بچانی ہے، نماز پہلے بچانی ہے.